اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل عزت و احترام معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حفاظت لسان، یعنی خاموشی کی برکات اور زبان کی حفاظت۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الشمال عن الیمین وعن الشمال قعید، اور جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، عن الیمین وعن الشمال، ایک دائیں بیٹھا ہے اور ایک بائیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ یعنی ایک طرف تو ہم خود براہ راست انسان کی حرکات و سکنات اور اس کے خیالات کو جانتے ہیں، دوسری طرف ہر انسان پر دو فرشتے مامور ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی قول و فعل ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوٹتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی، اس وقت اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہی ہے کہ کون کیا کر کے آیا ہے، اور اس پر شہادت دینے کے لیے دو گواہ بھی موجود ہوں گے جو اس کے اعمال کا دستاویزی ثبوت لا کر سامنے رکھ دیں گے۔ یہ دستاویزی ثبوت کس نوعیت کا ہوگا، اس کا ٹھیک ٹھیک تصور کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، مگر جو حقائق آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں جدید دور کے، انہیں دیکھ کر یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ جس فضا میں انسان رہتا اور کام کرتا ہے، اس میں ہر طرف اس کی آوازیں، اس کی تصویریں اور اس کی حرکات و سکنات کے نقوش ذرے ذرے پر ثبت ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ہر چیز کو بعین ہی ان ہی شکلوں اور آوازوں میں دوبارہ اسی طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ اصل اور نقل میں ذرہ برابر بھی فرق نہ رہے۔ انسان یہ کام آلات کی مدد سے کر رہا ہے، لیکن خدا کے فرشتے نہ تو ان آلات کے محتاج ہیں اور نہ ان قیود سے مقید۔ انسان کا اپنا جسم اور اس کے گرد و پیش کی ہر چیز ان کی ٹیپ اور ان کی فلم ہے، جس پر وہ ہر آواز اور ہر تصویر کے ساتھ نازک ترین تفصیلات جوں کی توں ثبت کر سکتے ہیں جو وہ دنیا میں کرتا تھا۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی عدالت میں کسی شخص کو محض اپنے ذاتی علم کی بنا پر سزا نہ دے گا، بلکہ عدل کی تمام شرائط پوری کر کے اس کو سزا دے گا۔ اسی لیے دنیا میں ہر شخص کے اقوال و افعال کا مکمل ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کی کارگزاریوں کا پورا ثبوت ناقابل انکار شہادتوں سے فراہم ہو جائے۔ جب بھی ہم کوئی بات زبان سے نکالتے ہیں تو ہمارے کندھوں پر جو فرشتے ہیں فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اس کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ مریض بیماری کے عالم میں جو ہائے وائے کرتا ہے، فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ انسان کی زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے، وہ خوشی کے عالم میں نکلے یا غم کی کیفیت میں نکلے، وہ اچھائی کا جملہ ہو یا برائی پر مشتمل ہو، فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ایک ایک چیز سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جس کی ہم گرفت میں آ جائیں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 9698، سیدنا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت
وفی روایت او لیصمت، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر و بلائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور حضور کا فرمان ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 9699، یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها توزی جیرانها بلسانها قال هي فی النار۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت کی نماز اور روزے اور صدقے کی تو بڑی مشہوری ہے، لیکن وہ زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ قال یا رسول اللہ فإن فلانۃ یذکر من قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالاسوار من العقت ولا توزی جیرانها قال هي فی الجنہ۔ اس نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت کے بارے میں یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ اس کے روزوں، صدقے اور نماز کی مقدار کم ہے، نمازیں کم ہیں، صدقہ کم ہے، روزے کم ہیں، وہ صرف پنیر کے ٹکڑوں کا صدقہ کرتی ہے، ہاں البتہ وہ ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ نمازیں کم ہیں، صدقے کم ہیں، لیکن وہ ہمسایوں کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی، حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 9766 ہے کہ لا یحب الفحش والتفحش، یعنی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإیاکم والفحش فإن اللہ لا یحب الفحش والتفحش، بدگوئی سے بچو، بدگوئی یعنی بری بات، کوئی بھی بری بات کہنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ بد زبانی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ انسان زبان سے اچھی بات نکالے، اور اگر اچھی بات کرنے کی توفیق نہیں تو پھر خاموشی اس کے لیے بہترین دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس لیے اولاد آدم بھی بہت ساری برائیاں، اولاد آدم کی بہت ساری برائیاں زبان کی وجہ سے ہیں۔ کچھ لوگ تو بغیر کسی وجہ کے اپنی زبان سے فحش گوئی کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ فحش گوئی ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ آپ نے عموماً لوگوں کو سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا تو تکیہ کلام ہے کہ بات کرنے سے پہلے گالی نکالنی ہے، حالانکہ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی کسی قسم کا کسی سے کوئی مخالفت یا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ان کی قدرتی عادت بن جاتی ہے، تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ وہ انتہائی یہ بدبختی کی بات ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی سے دشمنی رکھے اور بغیر کسی سے لڑائی جھگڑے کیے جب انسان کوئی بھی بات کرے تو پہلے زبان سے گالی نکالتا ہے۔ میں نے اکثر کئی لوگوں کو سنا ہے ان کا تکیہ کلام ہے، یعنی جتنی بار وہ فحش گوئی کرے گا اس کی وہ ریکارڈ میں لکھی جا رہی ہوگی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زبان کے بارے میں بڑی احتیاط فرمائی ہے، اور آپ نے حکم فرمایا ہے کہ اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اس لیے اولاد آدم کی بہت ساری برائیاں زبان کی وجہ سے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے اپنی زبان سے فحش گوئی کرتے ہیں، تاکہ فحش گوئی ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ایک محفل میں دو دوست صرف فحش گوئی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 9788 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین روایت فرماتی ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الرجال الد الخصم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ نے کہا، یہاں پر ان عبداللہ سے مراد
عبداللہ ابن مسعود ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں پوشیدہ ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 269۔ اسی طرح فضالہ بن عبید سے مروی ہے، فرماتے ہیں المسلم من سالم الناس من لسانہ و یدہ، اور ایک روایت ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور یہ دونوں الفاظ کے ساتھ احادیث مختلف صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 10 ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 270 ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر 162 ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2627 ہے۔ کیا کہ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان یا دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل صلام علیہ صدقۃ کل یوم یعین الرجل فی دابتہ یحاملہ علیہا او یرفع علیہا متاعہ صدقۃ والکلمۃ الطیب وکل خطبۃ یمشیہا الی الصلاۃ صدقۃ ودل الطریقۃ صدقۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے، روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پاک لفظ اور اچھا لفظ بھی زبان سے نکالنا حضور فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے فرماتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا حضور فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں روز ہر انسان کو یہ صدقات دینے چاہیے، ان کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ بنے گا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2891۔ آگے حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6474 میں ہے کہ ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے جو شخص دو جبڑوں کے درمیان کی چیز، جو چیز دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، میں محمد اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ یعنی یہ دونوں بندے کے اپنے اختیار میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں زبان کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو کہ یہ پھسلے گی نہیں، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6477 6477 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، یعنی بغیر سوچے زبان سے نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ یعنی بلا سوچے سمجھے بعض اوقات بندہ ایویں ہی اپنی زبان سے ایسے لفظ بول دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کی اس بات سے وہ جہنم میں اتنی دور گر جاتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6478 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے
اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا، ہم سب چل رہے تھے۔ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل سارے چل رہے تھے، چلتے چلتے میں حضور کے قریب ہو گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے چلتے چلتے میں قریب ہوا اور میں نے عرض کیا کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں جنت چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو حضور خوش ہوئے، حضور نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا یعنی تہجد۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس کی تلاوت کی یعلمون تک۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ اے معاذ کیا میں تمہیں دین کی اصل، دین کا ستون اور دین کی چوٹی نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون عمود یعنی نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے، یعنی اب تک جو باتیں ہوئیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی۔ پھر آپ نے اپنی زبان پکڑی، حضور نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا خَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ آپ فرماتے ہیں لوگ اپنی زبانوں کے بڑھ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ حدیث پاک جامعہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2622 پر موجود ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بغیر کسی جھگڑے اور وجہ کے خواہ مخواہ اپنی ہر بات میں گالی ضرور دیتے ہیں، کبھی انسانوں کو حتیٰ کہ جانوروں کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ ان کان الکلام من فضۃ فالسکوت من ذہب۔ آپ فرماتے ہیں اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، کلام کرنا اگر چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد جن کی حدیثوں کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا۔ امام ابو داؤد جو محدث ہیں جن کے نام پہ کتاب ہے سنن ابو داؤد، آپ نے 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا۔ پھر 5 لاکھ احادیث میں سے 8000 احادیث کا انتخاب کیا۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 8000 احادیث کا انتخاب کیا۔ پھر زہد اور مناقب کی احادیث کو
الگ کر کے 400 احادیث کا انتخاب کیا، پھر 400 احادیث کا خلاصہ تیار کیا اور صرف 4 حدیثوں کا انتخاب کیا، اور کہتے ہیں کہ جو ان 4 حدیثوں پر عمل کرے اس کو دین اور دنیا کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی، اور یہ اسلام کی اساس ہیں۔ اور ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ ترجمہ، کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ ہماری زبان بے مقصد بولتی رہتی ہے، گالیاں بھی بکتی ہے، فحش بھی بکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی لکھوکھا حدیثوں میں سے 4 انہوں نے منتخب کر کے فرمایا کہ کوئی مسلمان ان 4 پر عمل کر لے تو اس کی دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ اور ان 4 میں ایک حدیث یہ ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ حضرت محمد بن کعب ایک بزرگ ہے، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو اس دروازے سے ابھی اندر آئے گا، آیا نہیں ابھی، جو اس دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ کمال ہے نا، حضور نبی کریم نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ابھی جو اس دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب صحابہ کو جستجو رہی کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جو اس دروازے سے اندر آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو صحابہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ بتائیں آپ کون سے نیک عمل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا، اور تم اس دروازے سے آئے ہو، تم بتاؤ تمہارے وہ خاص عمل کون سے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ میں سلامت الصدر ہوں، میں سلامت الصدر ہوں، یعنی میرے سینے میں کسی مومن کا بغض اور حسد نہیں ہے۔ میں سلامت الصدر ہوں یعنی میرے سینے میں، میرے دل میں کسی مومن کا بغض اور حسد نہیں۔ اور دوسری میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میں نے کبھی بے مقصد بات نہیں کی ہے۔ میں اس حدیث کا عامل ہوں کہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، یعنی اوپر والی حدیث جو ہے یہ کسی شخص کے اسلام کا حسن ہے۔ اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ بات کرنا میرے لیے ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ۔ زیادہ باتیں کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، مگر جو کوئی صدقے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرے اور جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ایسا کرے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اسے ان قریب ہم عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے۔ اس کی زبان کی حفاظت اس لیے کہا گیا ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو زبان سے، گالم گلوچ ہوتا ہے تو زبان سے، فحش گوئی ہوتی ہے تو زبان سے، کسی کی غیبت ہوتی ہے تو زبان سے، کسی کی چغلی کھائی جاتی ہے تو زبان سے، یعنی ہمارے اکثر گناہ جو ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی جو 2 جبڑوں کے درمیان یہ چھوٹی سی بوٹی ہے اس کو کنٹرول کر لے تو انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔